میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے دو چار تجاویز رکھوں گا۔ ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے تو میرے پاس کافی تجاویز ہیں، لیکن آج صرف اس پہ بات کروں گا کہ ایک طرف ہم رونا رو رہے ہیں کہ ملک غریب ہے اور بیرونی قرضوں تلے دبا ہوا ہے، اور ہمارے پاس اتنی رقم نہیں بچتی کہ ہم ان قرضوں کی جو ان پہ سود آتا ہے ان کی بھی ادائیگی کریں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب روزانہ روتے رہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس ملک میں جب میں ٹیکس کے نظام پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ہمارے ملک میں وزیر اعظم صاحب نے 3 سال حکومت تو کر لی، لیکن صرف باقی باتیں چھوڑ دیں، صرف ٹیکس کے نظام کو بھی صحیح نہیں کر سکا، جو کہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے اور ٹھیک طرح سے سمجھتا ہے کہ حکومت صرف غریبوں سے ٹیکس لیتی ہے، اور جو مالدار لوگ ہیں، بہت مالدار لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ان سے تو ٹیکس لیتا ہی نہیں ہے، لے نہیں جا رہا، اور چاہے وہ سیاستدان ہیں یا بڑے بڑے تاجر ہیں یا بڑے بڑے مل اونرز ہیں، ان کا نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی کتاب ہے، اور معلوم نہیں کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کیا کام کر رہا ہے، کیا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کے غریب عوام کے بیہاف پہ میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ باقاعدہ قوم کو بتائے اس ملک میں امیروں کی تعداد کتنی ہے، کون ہے، باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ ان کی لسٹیں آئیں سامنے، اور کتنا ٹیکس دیتے ہیں، کتنی ان کی جائیدادیں ہیں، کتنا ٹیکس دیتے ہیں۔ نیب اگر ریکوری نہیں کر سکتا یا عدالتیں ریکوری نہیں کر سکتی ہیں، وہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور عمران خان بھی کہتا ہے کہ اس ضمن میں وہ بے قصور ہے اور بے اختیار ہے، لیکن کم از کم عمران خان اپنے ٹیکس کے محکمے کو تو یہ بات کر سکتا ہے کہ بھائی آپ یہ ٹیکس والوں کا کام کیوں نہیں کر رہے، ٹیکس کا ریکارڈ کیوں نہیں برابر کر رہے۔ تو اسی لیے برائے مہربانی یہ حکومت کو چاہیے کہ ٹیکس پر توجہ دے اور تمام امیروں سے صحیح ٹیکس لے۔ پچھلے دنوں ٹیلی ویژن پر 2-3 دن کے لیے تو کچھ اطلاعات پہنچ گئی کہ کچھ لوگوں کا کہ فلانے ایم این اے نے اتنا ٹیکس دیا ہے اور فلانے نے اتنا ٹیکس دیا ہے، لیکن وہ تقریباً کوئی 10% ایم این ایز ایم پی ایز کی بات ہوگی، باقی اس کے بعد معاملہ ٹھپ ہو گیا اور جناب والا وہ انفارمیشن غائب ہو گئی اور اس پہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ تو عجیب قسم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بھائی سب سے پہلے تو پارلیمنٹرین تمام صوبائی ہیں یا مرکزی ہیں، ان کی جائیدادوں کا کل ٹیلی ویژن پہ روزانہ ایک پروگرام ہو، ڈرامے دکھاتے ہیں، فضول پروگرام دکھاتے ہیں، اور نیا پاکستان کی سیر کرو اور گلگت ہنزا دکھاتے ہیں اور جھیلیں دکھاتے ہیں۔ ضرور دکھائیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 1 گھنٹہ حکومت ٹیلی ویژن کو دے دے، اور تمام پرائیویٹ چینلز کو یہ آرڈر ہو کہ اس 1 گھنٹے میں کوئی چینل اور کوئی کچھ نہیں دکھائے گا، یہی دکھائے گا کہ بھائی پارلیمنٹیرینز کی کیا جائیدادیں ہیں اور کتنا ٹیکس دے رہے ہیں، باقی جو بڑے لوگ ہیں وہ کتنی جائیدادیں ہیں، کتنا ٹیکس دے رہے ہیں، تاکہ عوام کا حق ہے کہ وہ عوام جانے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسری
بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں بڑے بڑے محلات کو میں عوامی استعمال میں لے آؤں گا. اس ضمن میں کسی وقت اور میں تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا. لیکن فی الحال اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں، مجھے بہت پرانے زمانے میں کسی سرکاری افسر نے بتایا تھا، واللہ عالم ہو، لیکن اس کے زبانی مجھے یہ اطلاع پہنچی تھی کہ ہمارے پریزیڈنٹ ہاؤس اسلام آباد میں 700 کمرے ہیں، 700، اور فرنشڈ ہیں اور ہال نما کمرے ہیں. اب اللہ جانے 700 ہیں یا 100 ہیں یا جتنے بھی ہیں، لیکن اتنا اندازہ تو ہمیں ہے بغیر دیکھے کہ وہ ایک انتہائی بڑا مکان ہے اور انتہائی بہت اکاموڈیشن اس میں بہت زیادہ ہے اور بہت ایریا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف ہم غریبی کا رونا رو رہے ہیں کہ IMF کے ہاتھوں ملک بغیرتی کی حد تک ہم جا چکے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ دبا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، تم لوگ ہمارا دیا ہوا کھاتے ہو. اور دوسری طرف ایک آدمی اتنے بڑی جگہ میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح رہ رہا ہے. وہ ایک بندہ ڈاکٹر علوی صاحب اتنے بڑے مکان میں کیا کرتا ہے؟ برائے مہربانی خدا کا نام لو، رسول کا نام لو، ڈرو اللہ سے، کچھ غیرت کرو اور یہ سوچو کہ نہیں بھائی، اگر برطانیہ کا وزیر اعظم جس طرح رہتا ہے ساری دنیا کو معلوم ہے، تو پاکستان کا صدر صاحب، اور اگر اس پریزیڈنٹ ہاؤس کو آج آپ کنورٹ کر دیں انٹو 5 سٹار نہیں، میں کہوں گا کہ 10 سٹار ہوٹل، 10 سٹار ہوٹل اینڈ ریسٹورانٹ کنورٹ کریں، جس میں فارن لوگ اپنے، جس طرح مثال UNO ہے، UNO کے دفاتر بڑے بڑے ہوٹلوں میں اکاموڈیٹڈ ہیں، بے شمار اور ایجنسیز ہیں، بے شمار اور وہ ہیں ادارے ہیں، تو وہ کرائے پہ لے لیں سارا کچھ اندر، اس میں آپ دے دیں تو آپ کو ہر مہینے کا اتنا ریونیو آئے گا ان دا شیپ آف رینٹ، اتنا ریونیو آئے گا کہ آپ گن نہیں سکیں گے. اور اگر آپ یہ طے کر لیں کہ بھائی اس پریزیڈنٹ ہاؤس کو اگر ہم اس طریقے سے 10 سٹار ہوٹل بنائے اور اس کے ہر مہینے کے کرائے سے ہم ہر ضلع میں ایک کارخانہ قائم کریں گے، اس ایک مہینے کے کرائے سے بہترین کارخانہ قائم ہوگا ایک ضلع میں، اور اس ضلع کے جو غریب لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو وہاں لگایا جائے کہ مزدوری کرو اور اس کو مینیج کرو اور یہ چیز پروڈیوس کرو. تو آپ اندازہ کریں کہ سال میں 12 ضلعوں میں کارخانے ہوں گے، ایک ایک ضلع میں غریب ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے، اور اس طریقے سے 2-3 سالوں میں تو آپ کے پورے پاکستان میں ان کے لیے کارخانے بن جائیں گے صرف اس ایک ہاؤس کے کرائے سے. لہذا اور اس طرح سے تو آگے چلیں تو جب میں سوچتا ہوں کہ اسلام آباد جیسے شہر میں یہ سندھ ہاؤس اور پختونخوا ہاؤس اور پنجاب ہاؤس اور آزاد کشمیر ہاؤس اور بلوچستان ہاؤس اور ہیوج بلڈنگز ہیں، یہ سینکڑوں کمرے ہیں، ان میں سینکڑوں ملازمین کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں پتہ نہیں کون دے رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. حکومت پاکستان دیتی ہوگی اور کون دیتا ہے، اور اس میں رہتے کون ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، ان کا قوم کے لیے کیا مصرف ہے، ان کا قوم کے لیے کیا فائدہ ہے. عمران صاحب کو چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا قصے کہانیاں بیان کرنے کے علاوہ ان چیزوں پر توجہ دے، خود حکم نہ دے کہ اس کو اس طرح کنورٹ کرو. ایک کمیٹی بنائے ان لوگوں کی جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو علم والے ہیں، جو سمجھ بوجھ والے ہیں، اور ان کی کمیٹی بنائے، پورے 4 صوبوں کی نمائندگی ہو، اور ان کو کہے کہ مہینہ لے لو، 2 لے لو، لیکن برائے مہربانی ہمیں اور قوم کو یہ بتاؤ کہ ان بلڈنگز کا اس کے علاوہ گورنر ہاؤسز ہیں صوبوں میں. ایبٹ آباد کا گورنر ہاؤس دیکھو کیسی جگہ ہے، اور اس کا قوم کے لیے ٹکا کا فائدہ نہیں، قوم کے اوپر بوجھ ہے، اس کی مینٹیننس، اس کے
मुलाजिमीन का किराया कौम के ऊपर उल्टा बोझ है, बजाय कमाने के वो कौम को नोच रहा है। ये बराए मेहरबानी इन चीजों को सोचना चाहिए। और मुझे तो हैरत होती है कि अलवी साहब, आप तो एक आम आदमी थे, कराची की सड़कों पर फुटपाथ के होटल पर बैठकर भी रोटी खा लेते थे, और जब सदर बन गए तो आपका दिमाग इतना फैल गया कि आप ये नहीं सोचते कि मियां मैं कब्र में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। ये याद रखे मेरे भाई, अलवी साहब याद रखे, और हर बंदा याद रखे कि ये दुनिया चंद घड़ियों की है और एक एक जर्रे का हिसाब होगा। फिर मैं पूछता हूं कि उस वक्त क्या आलम होगा, क्या हिसाब होगा, जब आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको लोगों ने इस काम के लिए भेजा था कि एक मुल्क कौम की और दीन इस्लाम की खिदमत करें, या इसलिए भेजा हुआ था कि आप अपनी जिंदगी को के तमाम हदूद, यानी कि अगर आप तारीख पढ़ें तो ज़हीरुद्दीन बाबर या और जो बड़े बड़े वो हमारे ये शेख लोग हैं, और ये जो बड़े बड़े वो हैं जो इंतहाई शहाना जिंदगी गुजारते हैं, तो उनके मुकाबले में अब शेख लोग अगर शहाना जिंदगी गुजारते हैं, उनको खुदा ने तेल दिया है और वो भी ठीक नहीं कर रहे, वो भी इसके एवज जहन्नम में जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम जैसे गरीब मुल्क को तो डरना चाहिए अल्लाह से भाई कि मैं इतने महल में कैसे रहूं। तो बराए मेहरबानी इस चीज पर हुकूमत गौर करे, और कोई ऐसा अगर बंदा मेरे इस वीडियो को देख ले और सुन ले तो मेहरबानी करें। मैंने तो काफी वीडियोस इस तरह की बातों में बनाई हैं हुकूमत के लिए, अपनी तशहीर के लिए नहीं। मुझे कोई तशहीर नहीं चाहिए, मैं तो जंगल नुमा जगह में रहने वाला आदमी हूँ। मुझे सिर्फ जो चाहिए वो ये है कि या अल्लाह तू मुझसे नाराज ना हो, बावजूद मेरे गुनाहों के, मेरी गफलतों के, मेरी कोताहियों के, तू मुझसे नाराज ना हो, राजी रहे इस दुनिया में भी आखिरत में भी। मेरी ये तमन्ना है, ये मेरा टोटल डिमांड है, बाकी मेरा कोई डिमांड नहीं है। हाँ ये है कि मैं जब ये चीजें देखता हूँ तो जरूर मेरे दिल में बहुत जलन होती है और बहुत तकलीफ पहुंचती है कि खुदाया इस हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को हिदायत दे, और ताकि वो सही तरीके पर सोचें और सही काम करें। तो लिहाजा कोई अल्लाह का बंदा इस वीडियो को हुकूमत के ईवान तक पहुंचा दे, वज़ीर आज़म तक पहुंचा दे, सदर साहब तक पहुंचा दे कि वो मेरी बातों पर ध्यान दें, गौर करें, और अगर मैंने कोई गलत बात की है तो मुझसे पूछ गुछ करें कि मैंने कौन सी, अगर गलत है तो मुझे उसकी सजा दे दें। लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरा दिल जलता है कि भाई जब तक हम ऊपर के लेवल को सादगी का सबक नहीं देंगे, हमारी निचली ब्यूरोक्रेसी सादगी नहीं सीखेगी। निचले ब्यूरोक्रेसी में मैं ऐसी बातें आपको बता सकता हूं कि आप तड़प जाएंगे। ऐसे दफातर मैंने आज भी देखे हैं पाकिस्तान के कि जिसमें आप जाएं तो ऑफिसर का पूछें कि ऑफिसर साहब कहाँ हैं। ऑफिसर साहब वहां से तकरीबन कोई 80 किलोमीटर दूर अपने घर में बैठा होगा दूसरे सूबे में, लेकिन उसके दफ्तर खुला है और एसी चल रहे हैं सारा दिन, अफसर साहब नहीं और एसी चल रहे हैं। कई मैं दिखा सकता हूं आपको, बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, वो हमको पता है। लेकिन हमारे जो ऊपर बैठे हैं उनको नहीं मालूम, क्योंकि वो ऐसी जगह पर रहते हैं कि उनको वो अब अलवी साहब को क्या नजर आएगा। उस घर में तो मुझे भी डाल दो तो मैं भी ये बातें नहीं करूंगा जो मैं भी कर रहा हूं। मैं भी कहूंगा भाई सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग इस तरह रह रहे हैं जिस तरह मैं रह रहा हूं। लिहाजा मैं इस पर बात खत्म करता हूं, लंबी बात नहीं करूंगा। अल्लाह करे कि हमें हिदायत हो और हमारे हुक्मरानों को हिदायत हो और वो सादगी अपना लें रियल मानों में, ताकि ब्यूरोक्रेसी सादगी अपना ले। सादगी अपनाएंगे तो करप्शन कम होगी, क्योंकि जब सादा होंगे, मुतालबात जिंदगी से कम होंगे,
تو زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی. پیسوں کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے کہ جب ہم کہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب الوی صاحب اتنے محل میں رہ رہا ہے تو میں جناب والا سیکٹری ہوں، میں ڈی سی ہوں، میں ڈائریکٹر ہوں، میں چیف انجینئر ہوں، میں فلاں ہوں، میرا بھی تو کوئی محل ہونا چاہیے. پھر ایک محل پہ اکتفا نہیں ہوتا. کہتے اسلام آباد میں محل بن گئے، یار ایک محل تو زیارت میں ہونا چاہیے یا کوئٹہ میں ہونا چاہیے یا لاہور میں ہونا چاہیے. تو پھر کرپشن واحد راستہ ہے کہ وہ محلات لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور آپ کے سامنے ہے کہ بے شمار بیوروکریٹس کے اور بے شمار سیاستدانوں کے، بڑے بڑے لوگوں کے ہر شہر میں بنگلے ہیں، اور ملک غریب روزانہ غریب ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. برائے مہربانی اللہ کا خوف کریں اور کچھ کریں. فی امان اللہ.